معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، نعت خواں ہیں حافظ عمیر حنیف صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ جی۔ اور ان کے ساتھ فاضل مدینہ یونیورسٹی شیخ ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ یزمانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم نے صدقے کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے اور خواب کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، تو دونوں ایکسپرٹیز ہم آپ سے لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ابھی بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی جانب۔ یزمانی صاحب، پوچھا گیا ہے خواب میں کسی تکلیف دہ یا ڈرانے والے منظر کے بعد صدقہ کرنے کا اثر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ صدقے کے متعلق بات ہو رہی ہے اور خواب اور صدقہ ان کا آپس میں بہت لنک ہے اس حوالے سے، کیونکہ خواب جب آتا ہے بندے کو تو بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشخبریاں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بڑا ڈراؤنا قسم کا خواب ہوتا ہے اور اس کے اندر کہیں سے سانپ ڈس رہے ہیں، کہیں سے انسان کے اوپر پہاڑ گر رہے ہیں، کہیں اور طرح کے معاملات ہیں، تو آدمی کے اندر ایک وحشت سی طاری ہو جاتی ہے اور آدمی جو ہے نا وہ ڈرنے لگتا ہے، اور بسا اوقات جب انسان اٹھتا ہے پسینے سے شرابور ہوتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے نا وہ اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کتے کے آگے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے کتا ہے، تو اٹھتا ہے تو اس کو ٹانگوں کے اندر درد بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے نا وہ بھاگ رہا ہو، اور بسا اوقات ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ کوئی سویا ہوا آدمی وہ ایسے ہاتھ پاؤں حرکت میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل خواب کے اندر بھاگ رہا ہوتا ہے اس کتے سے ڈر کر۔ تو یہ چیزیں انسان کے خواب کے اندر جو ڈراؤنی آتی ہیں، خوف زدہ کرنے والی آتی ہیں، حقیقت میں ان کا اثر ہوتا ہے، انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور کئی ایام تک، ہفتوں یا کئی مہینوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس برے خواب یا ڈراؤنے خواب کے بعد دیگر بھی اعمال ہیں جو کرنے چاہیے، لیکن صدقہ جو ہے وہ خاص طور پر انسان کے اس خوف کو کم کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ جی، وہ کیسے؟ کہ انسان جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، انسان خوف زدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا اس پر کوئی اثر چل رہا ہے، وہ شیطان کے اب یہ ڈر خوف یہ شیطان ہی کی طرف سے ہے نا، اس طرح کا خواب، اب وہ یعنی شیطان کے شر میں، شیطان کے شکنجے میں آیا ہوا ہے ڈر کی وجہ سے۔ اب اس کے بدلے میں ایک طرف شیطانی طاقتیں ہیں اور دوسری طرف طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو جب انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، نہ صرف قریب ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو صدقہ ختم کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی انسان اگر شیطان کے شر سے، شیطان کے چنگل سے نکلنا چاہتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو رحمان کو راضی کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان شیطان کے چنگل میں بھی پھنسا ہوا ہے اور ادھر رحمان کو بھی اس نے ناراض کیا ہوا ہے، تو رحمان کو راضی کرنے کے جو دیگر ذرائع ہیں ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنائع المعروف، کہ نیکی کے کام کرنے۔ اب نیکی کا کام کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم سن رہے تھے، آپ ایک کھجور اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیں، آپ کے پاس جو طاقت ہے اتنا اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیں، کہ بہت ڈھیروں نہیں، جتنی آپ اللہ کے رستے میں کوئی سکت رکھتے ہیں صدقہ کرنے کی وہ آپ کریں۔ ہوگا کیا؟ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مٹا دے گی، یہ صدقہ جو ہے وہ ٹھنڈا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، بلکہ آپ کی بات سے مجھے یہ بھی اجازت دے دیجیے گا، میں یہاں پہ کہہ دوں کہ صدقہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ، بلکہ دین کے کام کے لیے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، دین کے کام کی دعوت دینے کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں، جیسا پیغام ٹی وی اپنی سروسز دے رہا ہے، پیغام ٹی وی تبلیغ کے، دین کے، دعوت کے کام میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو یہ سارے سلسلے وہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ جو ایک کھجور تھی نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ خود پہاڑ جتنی بن جاتی۔ یہ تو کھجور صدقہ کر کے آپ پیچھے ہٹ گئے، جس کو آپ نے کھجور دی اس نے کھائی، پیٹ میں چلی گئی، کام ختم۔ لیکن اس صدقے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کھائے ختم نہیں ہو رہا؟ آپ نے صدقہ دیا پیغام ٹی وی کو، اور یہاں کا آپ نے کوئی پروگرام جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیا، نیچے حدیثوں کے ٹکر چلتے ہیں وہ آپ نے اپنے ذمے لے لیے، کوئی حدیث کا پروگرام آپ نے اپنے ذمے لے لیا۔ اب ادھر کھجور کھانے والے نے کھائی اور ہضم ہو گئی، اب یہاں وہ پروگرام ہضم نہیں ہوگا، وہ تو چلتا ہی جا رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے، اور وہ پروگرام، وہ کھجور، اس سے فائدہ صرف ایک بندے نے اٹھایا،
اور اس کی بھی بھوک نہیں مٹی، کھجور سے بھی بھوک نہیں مٹی، صرف ایک بندے کی. اور جو پروگرام آپ نے اپنے ذمے لیا ہے، حدیث کا ہے، قرآن کا ہے، یا کوئی بھی پروگرام ہے، اس سے بھوک مٹے گی کروڑوں لوگوں کی، اور وہ ایک دن کے بعد ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. صدقہ دینے والے، وہ پروگرام اپنے ذمے لینے والے، وہ بزرگ چلے جائیں گے، ان کے بعد ان کی اولادیں بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو اگر جاری رکھتی ہیں تو یہ کروڑوں لوگوں کی، اگر آپ یہاں پر بھوک مٹی تھی غذا کے حوالے سے، تو کسی کے اگر ایمان کے حوالے سے آپ بھوک مٹانے کا ذریعہ بن جائیں تو وہ تو لا متناہی سلسلہ ہے. ہمارا معاملہ یعنی ہمارے کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے لیکن وہ کیلکولیٹ نہیں ہو یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا اگر کسی کو اچھا خواب آئے تو کیا اس کا بھی صدقہ کرنا چاہیے یا اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ جی، خواب اگر اچھا آئے اس کے بارے میں بالکل اس کو صدقہ کرنا چاہیے، لیکن صدقہ اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کوئی خطرہ ہے، مجھے کوئی خوف ہے، اس ڈرتے ہوئے یا اس بلا کو ٹالنے کے لیے، کیونکہ صدقہ اور نیکیاں بلائیں ٹالتی ہیں. جی. لیکن اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جب اچھا خواب دیکھو سب سے پہلے اس خواب دکھانے والے کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کا جو شکریہ ہے اس کے نوافل بھی اس کا طریقہ ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کا طریقہ ہے، اور ذکر اذکار بھی اس کا طریقہ ہے، زبان سے کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے یہ بھی اس کا طریقہ ہے. لیکن صدقہ کرنا یہ بہترین طریقہ ہے. کیوں؟ صدقہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جو آپ کو اچھا خواب اللہ نے دکھایا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو ہم دنیا میں بھی خوشخبریاں دیتے ہیں. تو جب خوشخبری آتی ہے خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر دیگر جہاں پر اعمال کیے جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس جو بھی خوبصورت چیز ہو وہ آپ صدقہ کر دیتے ہیں. یہاں ایک واقعہ بیان کروں چھوٹا سا. وہ 3 صحابہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، تو جب ان کی توبہ قبول ہوئی نا، اب وہ کتنے 40-50 دن کا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہیں، صحابہ اکرام ناراض ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا. ایون کہ اغیار نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ اب تو آپ کو اپنے بھول گئے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جاؤ. اب اس کے بعد لیکن وہ آتے تھے مسجد میں، انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں. اور ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بیویوں نے بھی ان سے بولنا بند کر دیا. اس قدر آزمائش تھی. لیکن پھر جب وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب توبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کی، اب 40-50 دن کے وقفے کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری تھی. اور ان کے لیے سب سے بڑی بشارت تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا ہم دیکھتے ہیں لیکن کلام نہیں کر سکتے. تو ہم دیکھ تو لیتے ہیں، وہ آدھی تسکین ہے، وہ آدھی تسکین جو کلام والی ہے وہ نہیں ہو پاتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ زمین بہت وسیع تھی لیکن ان کے لیے بہت تنگ ہو چکی تھی. تو جب آسمان سے وحی نازل ہوئی نا، تو ان میں سے ایک صحابی کھڑے تھے دور تنہائی میں، سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. تو دور سے کسی نے آ کر خوشخبری دی کہ بھائی تم تینوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لی ہے. اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے اپنے اوپر والا وہ جو قمیض جو چادر تھی وہی اتاری اور اس خوشخبری لانے والے کو دے دی. یعنی ان کے پاس جو بن پایا انہوں نے وہ چیز اس کو بطور گفٹ دے دی، بطور ہدیہ دے دی. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشخبری آتی ہے نا، تو انسان مالی طور پر جب انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم جب شکریہ ادا کرو گے نا عملی طور پر، ہمارے لوگ عام طور پر پتہ توبہ توبہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، کچھ لوگ پیروں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں سر. لیکن جب عملی طور پر ہم ثابت کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرا شکر ادا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم بڑھائیں گے، ہم آپ کے اچھے خواب بڑھائیں گے. ان خوابوں کے اندر جو فوائد ہیں وہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. تو اگین جو ہے نا صدقہ کرنا یہ اچھے خواب کو مزید بڑھاتا ہے. اس کو میں ساتھ بھی جوڑ لیتا ہوں کہ اگر کوئی برا خواب ایز اٹ از دیکھتا ہے تو اس پہ بھی صدقہ ہوتا ہے. جی، برا خواب دیکھنے پر صدقہ کرنا چاہیے. جیسا کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ بسا اوقات یہ برا خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے.
کیوں؟ ناراضگی کیا ہے؟ آپ بے نماز سو گئے، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں کی، آپ ذکر اذکار سے ہی غافل ہیں، بالکل دنیا یعنی آج کل عموماً اگر ہم دیکھیں، میں ہر کسی کو تو نہیں کہتا، پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، پھر ناظرین کو کہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا پورا دن، ہمارا کاروبار، ابھی سود کی بات ہو رہی تھی، کہیں ہم کاروباری معاملات کے اندر سود، رشوت، اس کے لین دین سے، تو اگر اس طرح کے معاملات ہمارے ہیں زندگی کے اندر اور اسی طرح آ کر ہم بے نماز سو جاتے ہیں، تو اس کیفیت میں اگر کوئی خواب آئے گا تو کیا خیال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں کہ اس کو اس طرح کا خواب آ رہا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مٹ جاتی ہے۔ پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا کہ اللہ برا خواب آیا ہے، اس کے نقصان سے میں بچنا چاہتا ہوں، صدقہ کرتا ہے، تو پھر ایک کنیکشن، یعنی ایک جو بالکل بے نمازی والی زندگی، اللہ تعالیٰ سے غفلت والی زندگی بسر کر رہا ہے، تو صدقے کے ذریعے سے ایک ربط اور ایک تعلق قائم ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کل کلا انشاءاللہ نماز کی طرف پلٹ آئے اور دیگر معاملات کے اندر بھی وہ سدھر جائے، تو بالکل اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، کویشچن ہے کیا فوت شدہ رشتہ داروں کو خواب میں دیکھنے پر صدقہ دینا لازمی ہوتا ہے؟ فوت شدہ رشتہ داروں کو دیکھا جائے، بس اوقات وہ آتے ہیں کہ کسی کو گلے ملے ہیں جی، یا آ کر کسی کو پیار کیا ہے یا ویسے ہی کسی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے ہیں یا گھر کے اندر دیکھا، تو عموماً لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب صدقہ دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ اب وہ ہمارے گھر میں آ گئے ہیں، اب ہمارا کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا۔ یہ عمومی سوچ ہے۔ عمومی طور پر یہ سوچا جاتا ہے، لیکن ہم عرض کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فوت شدہ جب آتا ہے، کل میں نے کسی کو بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ میری نا فوت شدہ والد صاحب آئے اور انہوں نے آ کر میرے پیشانی پہ بوسہ دیا، یہ بیٹی کہہ رہی ہے۔ اچھا، تو ابھی 4-5 مہینے پہلے ان کے والد گرامی جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایک تو، اور وہ کہتے بڑے مسکراتے ہوئے ہے، میں نے کہا کہ یہ ایک تو والد محترم کا اللہ کے ہاں اچھا مقام ہے انشاءاللہ، اور دوسرا آپ کے لیے جنہوں نے خواب دیکھا ہے ان کے لیے اچھی خبر ہے انشاءاللہ۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے؟ تو میں نے کہا یہ والد صاحب کا مسکراتے ہوئے آنا، یہ باہر سے اچھی خبر کی آمد ہے، یعنی آپ کے لیے یہ کیا کم خبر ہے کہ آپ کے والد محترم کو اللہ تعالیٰ نے مسکراتا ہوا آپ کو دکھا دیا، آپ کے دل کو اطمینان مل گیا، تو یہ اچھی خبر کی آمد ہے ایک لحاظ سے فوت شدہ والد کی طرف سے، اور دوسرا آپ کے لیے آنے والے دنوں میں اچھی خبر آئے گی۔ تو بسا اوقات یہ فوت شدہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اچھی خبر کا ذریعہ بنتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم پریشان ہو کر کہیں کہ اب تو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ ہاں صدقہ کرنا چاہیے اگر فوت شدہ والد، عزیز، رشتہ دار اور کوئی دوست اس کیفیت میں آپ کو ملے کہ وہ چلا رہا ہے، وہ پریشان ہے، وہ رو رہا ہے، یا وہ بڑی ہی نحیف کیفیت میں ہے، بڑی ہی کمزور کیفیت میں ہے، یا وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، وہ مانگ رہا ہو، تو اگر یہ والی کیفیت ہو تو پھر بالکل صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اور اس نیت سے کہ ان کی طرف سے خدا نخواستہ آپ کے کوئی دوست ہیں، آپ کے والد ہیں، انہوں نے اگر آپ سے کچھ مانگا تو بالکل آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں، اور صدقہ بھی اگین ایسا کریں جو کہ تا دیر جو ہے نا اس کا فائدہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں بھی اس کو پہنچتی رہتی ہیں، ان میں سے ایک ہے صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا، کنٹینیو رہنے والا، یعنی تھوڑے سے وقت میں ختم نہ ہو بلکہ جاری رہنے والا۔ اور پیغام ٹی وی کے ساتھ کیا ہوا صدقہ، کیا ہوا تعاون، اور پیغام ٹی وی کو دیا ہوا صدقہ، یہ انشاءاللہ رکنے والا نہیں ہے، یہ صدقۃ جاریہ ہے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، سوری میں آپ کی بات چک رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال دے دیا آپ نے مجھے، دینی ٹی وی کے ساتھ خاص طور پہ جس ہم پیغام ٹی وی کا ذکر کر رہے ہیں، تو دینی ٹی وی یا تعلیمی یا تبلیغی اداروں کے ساتھ صدقہ کرنا جو ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دینی اداروں کے ساتھ اور دینی چینل کے ساتھ، جیسا کہ ہم اس چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیغام ٹی وی ہے، یا اس طرح کے دیگر جو صحیح قرآن و سنت کی تعلیم کو اس کا پرچار کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس دور میں۔
اور اگر بغیر صدقہ خیرات کے، بغیر زکوٰۃ کے، بغیر لوگوں کے تعاون اور ڈونیشن کے یہ کرنا چاہیں تو شاید ظاہری طور پر نہیں کر پائیں. یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا کام، جی اللہ نے اپنا کام لینا ہی لینا ہے انشاءاللہ، اور یہ چلتا رہے گا. لیکن یہ ہمارے لیے، یہ ناظرین دیکھنے والے، یا میں ہوں، آپ ہیں، ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے انشاءاللہ، تو اس سے پہلے جو ہے نا ہم ایک ذہنی طور پر تیار ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے اگر ہمارا فنڈ، ہمارا تعاون، ہماری ڈونیشن یہاں پر استعمال ہو جائے تو کیوں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے، جی اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں تک صحیح دین اسلام پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور جو قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے پہنچانے پر اخراجات ہیں، جو بھی اس معاملے میں خرچ کرے گا، وہ صدقے کی صورت میں ہو، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، وہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک. اس کے جانے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور یہ ہماری تو یہ دعا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید بھی ہے کہ یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ جاری رہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا میرا حصہ اسی طرح سے پڑا ہے، انشاءاللہ. پیغام ٹی وی کا حصہ اسی طرح سے پڑا ہے ماشاءاللہ، دین کے کام سے، دعوت کے کام سے. بالکل. ٹھیک ہے. ایک آخری کوشچن ہے سر، ہم نے اچھے اور برے خواب کے حوالے سے بات کر لی، صدقے کے حوالے سے. وہ کون سے خواب ہیں جن کے بعد صدقہ کرنا مناسب ہے؟ جی صدقہ، ابھی چند خوابوں کا میں نے تذکرہ کیا. جی. ایسے خواب کے جن کے بعد انسان ڈر محسوس کرے، خوف محسوس کرے، خطرہ محسوس کرے. وہی کہ انسان کو خواب آیا ہے کہ خدا نخواستہ وہ جا رہا ہے اور روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اسی میں لقمہ اجل بن گیا، وہ اسی میں فوت ہو گیا. تو ایسے خواب کے بعد انسان کو صدقہ کرنا چاہیے. جی. کیوں؟ صدقہ جو ہے وہ بہترین نیکی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء، کہ انسان کو جو بری موت ہے جی. اس سے کون بچاتا ہے؟ یہ نیکی کے کام، یہ صدقہ کرنے کے کام. تو ایسا خواب دیکھنے کے بعد انسان کو صدقہ کرنا چاہیے. اسی طرح اگر وہ کسی فوت شدہ کو اس انداز میں دیکھتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ وویلا کر رہا ہے، تو اس کے بعد بھی صدقہ کرنا چاہیے اس فوت شدہ کی طرف سے. اسی طرح اگر وہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ آگ کے اندر لپٹا ہوا ہے، یا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ یعنی کہ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جکڑا جائے گا، وہ پکڑا جائے گا. تو کوئی بھی خواب جس کے اندر خوف ہو تو اس کو زائل کرنے کے لیے دیگر نیکیوں کے ساتھ، دعا کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، نماز کے ساتھ اس کو صدقہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ عزت مانی صاحب. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں. حافظ عمیر حنیف صاحب، آپ تشریف لائے، بڑا خوبصورت کلام تھا، اور جو منظر آپ نے بنایا وہ ہم اس منظر میں چلے گئے تھے. آپ کہنے کا شکریہ. شیخ ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ان مناظر میں ہم انشاءاللہ دوبارہ کیسے ہوں گے آپ کے آنے کا. تھینک یو ویری مچ سر. جی اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، ہیلتھ اینڈ فٹنس کا سیگمنٹ ہے جس میں ہم اپنی اسکن کے حوالے سے اور ایسی چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.